السلام علیکم، نام ہے میرا زونی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے آتش دل، از قلم زہرا قاسم آغا۔ ایک تو میری سمجھ نہیں آتا کہ یہ امیر رشتہ داروں کو کیا بیماری ہے، باہر سے آ کے ہم جیسے غریب رشتہ داروں سے ملنے کی۔ وہ ڈسٹنگ کرتے ہوئے کپڑے کو کئی بار غصے سے جھٹکا دے چکی تھی۔ ماسی نے زنیرہ کی بات پر اسے گھور کے دیکھا۔ اگر وہ غریب تھے تو وہ کیا تھی؟ وہ کئی سالوں سے ان کے گھر کام کر رہی تھی اور وہ لوگ ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ چھوٹی بہنوں نے کھیکی کی تو وہ انہیں گھور کے رہ گئی۔ ارے کیا مطلب ہے، تم تو چاہتی ہو کہ آئے نہ ہمارے گھر۔ امی نے اسے جوابی لتاڑا۔ آ کیوں رہے ہیں؟ زنیرہ تنکی۔ ارے تمہاری پھپھو ذات کا شوہر تھا، کتنے اچھے اخلاق کا بچہ ہے، یاد رکھا ہے ہمیں۔ وہ آنے والے کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ پھپھی ذات بہن وفات پا چکی ہیں، وہ دوسری بیگم کے ساتھ ہے۔ زنیرہ نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں تو تمہارے ابا کا کتنا گرویدہ تھا، یاد نہیں؟ ابا بھی انتقال فرما گئے ہیں اب۔ وہ باز نہیں آئی۔ اب کی بار بہنوں کی کھیکی اونچی ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں وہ جلدی شادی کر لو، دن بدن عجیب تلخ ہوتی جا رہی ہو۔ وہ گڑبڑا کے بولی۔ ان کا آخری ہتھیار یہی ہوتا تھا، آپ بھی دوسری کر لیں، شاید پھر سے جلیبی ہو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اپنی بات پر کہکا مار کے ہنسی۔ کچھ شرم کر لو۔ وہ افسوس سے اپنی اور بڑی اور چہیتی اولاد کو دیکھ رہی تھی جس نے بیٹا بن کے گھر سنبھال رکھا تھا۔ خیر ہے امی، جانے دیں آپی کو۔ سارا نے امی کو پانی کا گلاس تھمایا۔ سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے لڑکی۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وقت کی ترکش میں کئی تیر ہوتے ہیں، لگنے والا ہر نیا زخم انسان کو اس کی شخصیت کے نئی پہلو سے متعارف کروا دیتا ہے۔ زنیرہ ہاشم کو خود نہیں پتا تھا وہ اتنی بہادر ہے، اتنی مضبوط۔ محبوب کا جانا، اس کی بے وفائی، باپ کی میت، رشتہ داروں کی بے رخی دیکھ لینے کے بعد وہ اب زندگی میں ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے یہ کہنے اور ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ وہ آج بھی ایک شخص کی محبت میں بری طرح گرفتار تھی، مگر اس نے نفرت کو پیار پر غالب رکھا، ورنہ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچتی آج جہاں وہ آج تھی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھی۔ چھوٹی بہنیں سارا اور جبین لا پڑھ رہی تھی۔ گھر اپنا تھا، کراچی کے ایک پوش علاقے میں وہ رہائش پذیر تھے۔ ابا کی پینشن آتی تھی، حالات مشکل ترین نہیں تھے، وہ صبر شکر سے زندگی کاٹ رہے تھے۔ خالہ زاد بہروز سے شادی کا فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ منگنی ہو چکی تھی مگر زنیرہ نے شادی کے لیے لمبا وقت لیا تھا۔ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 5 سال پہلے ولی خواب پرور احساس گہری زنیرہ کا وہ گلا گھونٹ چکی تھی۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد سکون سے اپنے کمرے میں 2 دن قبل شروع کی ہوئی فلم مکمل کر رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا سائڈ کر کے خود کو تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گرایا۔ جبین جو اس کے کمرے میں کسی کام سے آئی تھی ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ بہت ہی زبردست فلم تھی یار، کمال ڈائیلاگز، بہترین سٹوری۔ وہ ہر اچھی فلم دیکھنے کے بعد اس طرح خوش ہوتی تھی۔ واو، بہروز بھائی کو بھی سجیسٹ کر دو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا فلم کو۔ جبین نے کچھ کتابیں ٹٹولتے ہوئے جواباً کہا۔ وہ اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی کتابیں کنگال رہی تھی۔ نہیں، اسے موویز اور آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ فلم ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر کیسے آئے گی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ زنیرہ کے ذہن کے پردوں پر اس کا عکس لہرایا جس کے ساتھ وہ دنیا کی کسی بھی فلم، ڈرامہ، کتاب یا کسی ایک شعر پر بھی گھنٹوں ڈسکشن کر سکتی تھی۔ کوئی نہیں امی، اور سارا سو گئے؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ ہاں کمرے میں تو ہیں، سو گئے ہوں گے، یہ کل دے دوں گی پڑھ کے۔ جبین نے اس کے ٹیبل سے اٹھائی ہوئی جونی لیا کی شاید دکھتے ہوئے بولا، لائٹ آف کر کے جانا۔ زنیرہ نے مصنوعی جمائی لی، حالانکہ نیند اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ یاد بے اختیار ہوتی ہے، اچانک ہی آ جاتی ہے۔ اس نے تنکیے میں منہ دبا لیا۔ صرف کھونے کا دکھ نہیں ہے مجھے، وہ ستمگر میرے مزاج کا تھا۔ اتنی صبح صبح کون آ جاتا ہے؟ وہ آفس جاتے ہوئے امی کو ان کی ایک کزن کے گھر ڈراپ کر رہی تھی۔ 8 بج رہے تھے مگر سردی کی وجہ سے دھند ابھی تک تھی۔ ارے میری کزن ہی نہیں، وہ بہت اچھی دوست بھی ہے۔ اب اسے بیٹوں کی شادی سے فراغت ملی ہے۔ تم نے ایک فنکشن اٹینڈ نہ کیا، کتنا شکوہ۔ اچھا، اس نے ہاتھ اٹھا کے ماں کی زبان کو بریک لگایا۔ آرام سے جائیں، پورا دن گزاریں، ناشتہ لنچ سب کریں، شام کو پک کر لوں گی۔ سب سے کٹ گئی ہو تم۔ وہ اور پھر شروع ہو چکی تھی۔ اللہ حافظ امی۔ اس نے جلدی آنٹی شفق کے گھر کے پاس گاڑی روکی۔ مبادہ اور پھر شروع ہو جائیں، خیال سے جانا۔ وہ گاڑی سے اسے پیار کرتے ہوئے اتری۔ جی۔ اس نے جلدی سے گاڑی ریورس کی۔ گاڑی سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ مخصوص رفتار سے آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ دھند تھی یا آنکھوں کی نمی، وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت عرصے سے وہ سب سے کٹ چکی تھی۔ اس کا دل ہر جگہ سے اکتا گیا تھا۔ اس نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا، گھر سے آفس اور کچھ وقت بس پرانے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی کبھی کبھار۔ اس خوش باش لڑکی کو میں ایک دن کھا جاؤں گا۔
کسی کا کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو وہ اس اداسی سے مسکرا دی. کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا. میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا. وہ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد امی کے لیے نے شفق آنٹی کے گھر جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. اسے پتا تھا وہاں جا کے کیا کیا سننے کو ملے گا. سارا اور جبین پر یہ ذمہ داری ڈال کر اب وہ سکون سے اپنا سامان سمیٹ کر گھر جا سکتی تھی، کیونکہ ان تینوں نے اب ڈنر سے پہلے نہیں لوٹنا تھا. وہ یہ بات جانتی تھی. اس نے رستے سے برگر لے لیا تھا. اتنا علم گلم کھا لینے کے بعد بھی اس کا سراپا قابل رشک تھا. تھی فوڈی وہ بلا کی، کتنا کم کھاتی ہو. کسی کا تنزیہ انسی میں کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا جو وہ 20واں گول گپا منہ میں ڈال رہی تھی. اس کا کیچپ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا. جس انسان میں لوگوں کو بھلا دینے کی صلاحیت ہو، یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اچانک کسی کی یاد آنے پر قدم قدم چلتے تھم کیوں جاتے ہیں. کھانا کھاتے نوالا حلق میں کیوں اٹک جاتا ہے، بولتے بولتے آواز کیوں بھر آنے لگتی ہے، ہنستے ہنستے آنکھوں کے گوشے نم کیوں ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ساری باتیں کیسے یاد آنے لگتی ہیں. واز دیٹ ایزی فار حسب، کیا آسان تھا سب کے لیے دینا. دنیا میں اسے زیادہ تکلیف دہ کچھ تھا ہی نہیں زنیرہ ہاشم کے لیے. اسے حسب رفیق چھوڑ گیا. ساری زندگی بھی کم تھی اسے بھلانے کے لیے. انسان کو اس کی اوقات پتہ چل جائے تو وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. 5 سال کا ہجر کاٹنے کے بعد اب وہ اپنی شکست مان چکی تھی. اسے حسب رفیق سے کبھی نفرت نہ ہو سکی، مگر نفرت اور بیزاری کی اداکاری وہ پچھلے 5 سال سے ماہرانہ انداز میں کر رہی تھی. ان دونوں کے مشترکہ دوست بھی اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ اب زنیرہ ہاشم موو آن کر چکی ہے. وہ اپنے اوپر کھول چڑھا چکی تھی جسے توڑنا اپنا ممکن تھا. پیزا کھانے چلیں؟ اسے رافیہ کا میسج ملا تو جو سامنے والی ڈیسک پر بیٹھی دانت نکال رہی تھی. کون وہ کھانے کو کبھی انکار نہیں کرتی تھی. اس نے مصروف سے انداز میں رپلائی کر کے نظریں اسکرین کی طرف کی. عفان اور طارق پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی انوائٹ کیا ہے. اسے دوبارہ میسج ملا. وہ سب اس کے اور حسب کے مشترکہ اسکول اور کالج کے دوست تھے. منزا کی شادی گروپ میں سب سے جلدی ہو گئی تھی. رافیہ اور وہ انگیج تھے. عفان اور طارق ابھی تک سنگل تھے. رکو ایک میل نپٹا لوں پھر. وہ فوراً مان کی آ رہے ہیں. رافیہ نے عفان کو میسج کیا. حسب رفیق کو انتظار کرنا کبھی اتنا مشکل نہیں لگا جیسا گھڑی کی سوئیاں اٹک گئی ہوں. میں اس کے پاس کبھی دیر سے گیا ہی نہیں. اسے خبر ہی نہیں کیا ہے انتظار کا دکھ. اس نے ہمیشہ انتظار کروایا تھا، کبھی کیا نہیں تھا. زنیرہ اس کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوتی تھی. کال پہ میسج کسی کام کے گھر سے. وہ تھا جو اڑا رہتا تھا، مصروف اور غائب رہتا تھا. اس سب کے باوجود ہمیشہ اس کے لیے اول وقت میں حاضر رہتی تھی. آج 5 سال بعد وہ اسے دیکھنے والا تھا، ملنے والا تھا. اپنی گاڑی آفس میں چھوڑ کر وہ رافیہ کی گاڑی میں مطلوبہ جگہ کے لیے نکل گئی. آفس آ کے کئی کام نپٹائے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپسی کے قابل بھی نہیں رہے گی. تیرے لیے آیا ہوں میں، عشق نے بلایا ہے، دھوپ دیاں راہاں وچ تو ہی میرا سایہ ہے. وہ تینوں انہیں آتا دیکھ کر ٹیبل کے گرد کھڑے ہوئے، مگر زنیرہ کے قدم رافیہ کے پیچھے تھم گئے تھے. ایک پل کے لیے اسے اپنی بینائی پر شبہ ہوا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، کیا وہ دن میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی. وہ 5 سال بعد اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے پچھلے 5 سالوں میں وہ ہر جگہ دیکھتی اور محسوس کرتی آ رہی تھی. ہر شخص یہ اس شخص کا گمان اسے چھو کر گزر چکا تھا، جس کے لیے وہ آج بھی پاگل تھی. ہائے زونی، حسب نے اسے دور سے ہی دیکھ کر جوش سے کہا. وہ سرد نظروں سے رافیہ کو دیکھنے لگی. سوری یار، عفان نے کہا تھا سرپرائز دینے کو. سرپرائز اور شوق میں فرق ہوتا ہے. وہ اس کی نظریں، اس کا لہجہ، اس کی پوری شخصیت اس وقت برف کی مانند ہو رہی تھی. مل لو پلیز، رافیہ نے منت کی. نہیں. وہ جانے کے لیے مڑ گئی. سب نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر طارق نے اسے روک دیا. ابھی جانے تو پھر کبھی. وہ جانتا تھا زونی کے جذبات. وہ ایک دم مڑ کے چلتی ہوئی تینوں تک آئی تھی. سب نے اس کی خوشبو خود میں جذب کی. وہ آج بھی بلیو لیڈی استعمال کرتی تھی. رافیہ اس کے پیچھے آئی تھی. زنیرہ نے اپنے پرس سے سلیقے سے تہہ کیے ہوئے نوٹ ٹیبل پر دھرے. بل دے دینا. حسب کے ہی دیے ہوئے پیسے ہیں، کب سے واپس کرنا چاہ رہی تھی، آج موقع ملا ہے. وہ دان جما کے بول رہی تھی، کہیں آواز کی لرزش اس پر ظاہر نہ ہو جائے. وہ اس کے آگے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی. حسب وہ نوٹ پہچان گیا. یہ اس نے نکاح کے انتظامات کے لیے زنیرہ کو دیا تھا اور آج تک وہ سنبھالے ہوئے تھی. سب اس کے انداز پر صرف مسکرا کر رہ گیا. وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا جب تک وہ تھی، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. وہ کہہ کے فوراً باہر کی جانب لپ کی. رافیہ اتنینوں کے ساتھ ہکا بکا کھڑی پیسوں کو دیکھ رہی تھی اور حسب اس کی پشت کو. عشق دے بازاراں وچ دلاں دیاں دل تنا لگتا مول، چند پردیساں بول بھاوی نہ بول، اکھیاں نو رہن دے. اس نے کس طرح رکشا کیا، رکشے والے سے بات کی، اسے یاد نہیں رہا. وہ بالکل غائب دماغی کے عالم میں صرف باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی. اس کی آمد کی خبر اس کے دوستوں سے اس نے چھپائی. آخر وہ کب سے پاکستان آیا ہوگا؟ وہ اتنے دن سے بے خبر کیسے رہا؟ وہاں سے بھاگ نکلنا ہی ٹھیک تھا. حسب دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس کے آگے وہ روتی رہی تھی، اور اب وہی شخص واحد تھا جس کے آگے وہ کبھی نہیں رونا چاہتی تھی. پچھلے سارے زخم سے اسے دیکھتے ہی ہرے ہو گئے تھے.
जाने हुआ क्या क्या बतलाऊं, देखूं जहां तुझको ही पाऊं, जाने भी या नहीं जाने तो ये बात। बर्फ पिघलने लगी थी, इसकी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए थे। वो बेआवाज रोने लगी। इतनी भी क्या नफरत। हसब झुला के कुर्सी पर बैठा। तुम छोड़ के चले गए थे इसे। राफिया ने इस पर चोट की। हाँ तो वापस भी तो आया हूँ यार इसके लिए। इसने अपना कमजोर सा दिफा किया। अब देर हो चुकी है यार। उस दिन इसके घर से कई कॉल्स आई, वो सबको इग्नोर करके तुम्हारी कॉल के इंतजार में थी और तुम सबकी यादाश्त में वो दिन फौरन आ गया। तारिक ने बात अधूरी छोड़ी। वो घर गई तो अंकल हॉस्पिटल में है, पता चला फिर कुछ दिन के बाद अंकल की डेथ। व्हाट? हसब अपनी जगह से हिलकर रह गया। जुनैरा के इस नुकसान की से खबर भी नहीं थी। मैं तुम लोगों से वक्तन फवक्तन इसके बारे में पूछता रहूं, मगर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इससे फान की तरफ अपना रुख किया और गुस्सीला हो रहा था। ये जुनैरा ही का हुक्म था कि इसको कोई खबर कोई बात तुम तक ना पहुंचाए। वो जानती थी तुम हमसे तो राब्ते में जरूर रहोगे। तारिक ने सर झुका के कहा। इस वक्त तो हसब ये पानी इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। देखो यार, जुनैरा और तुम हमें मुशतरका अजीज हो, वक्त लगेगा हसब, बहुत वक्त। ये राफिया थी। इसके मंगेतर से मिले हो? इसने तंजिया कहा। नहीं, और मिलना चाहता भी नहीं। वो अपनी चाबी और वॉलेट उठा के निकला, फिर पलट के वो नोट उठाए जो जूनी टेबल पर छोड़ गई थी। इसका लम्स इन पैसों पे महसूस कर सकता था। वो तीनों इन दोनों की जुनून खेज तबीयत से वाकिफ थे, मगर दोस्ती के लिहाज में चुप होकर रह गए। वो वहां से निकलकर बाहर सड़क पर बेचारगी से इधर उधर देखता रहा। जुनैरा जा चुकी थी। शायद मुझे इस तरह अचानक इसके सामने नहीं आना चाहिए था। वो दिल ही दिल में खुद पर अफसोस कर रहा था। इसने कॉल में लाकर दोस्तों को अपने जानने की इतला दी। वो फिलहाल अकेला रहना चाहता था। 2 दिन पहले इसके पाकिस्तान वापसी हुई थी। कितना खुश था वो, और सब मिलिया मेट हो चुका था। वो रक्शे में घर आ गई थी। अम्मी और बहनें इसे देखकर परेशान हुई, मगर इसने किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो लोग समझ गई यकीनन ऑफिस की टेंशन होगी और गाड़ी खराब होने पर वो अक्सर ऑफिस में छोड़ आया करती थी। वो यूं ही औंधे मुंह बेड पर पड़ी रही। आंसू एक तवातर से बहते जा रहे थे। इसे अपने दोस्तों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हसब को इसके सामने ला खड़ा करेंगे। इनके आगे तो वो कुछ ना कर सकी, वरना अकेले में इसका कत्ल जरूर कर देती। आप मानेंगे नहीं, मगर किसी शख्स से एक ही वक्त में आप नफरत और मोहब्बत दोनों कर सकते हैं। जुनैरा हाशिम इस दुराहे पर खड़ी थी। वो घर पहुंचा तो बाबा नहीं थे। इसने सुकून का सांस लिया। वो इस वक्त किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। कमरे में आकर इसने अपना जैकेट बेड पर फेंकी और सोफे से टेक लगाकर घुटनों के बल कारपेट पर बैठ गया। माजी, हसब, जानम। वो जूनी की कॉल उठाकर प्यार से बोला और बेड पर लेट गया। तो मुझे किडनैप कर लो यार, परसों मैं फैमिली के साथ समंदर जा रही हूँ। हाँ, अच्छा कर लूँगा, और कुछ बस किडनैप कर लो, ज़बरदस्ती निकाह करना, साथ रहेंगे। मगर तुम तो राज़ी हो, फिर ज़बरदस्ती? वो इसकी बचकाना बातें खूब इंजॉय कर रहा था। नहीं ना, ऐसे सीधे सीधे नहीं। तुम किडनैप करो, मैं तुमसे नफरत करूँगी, फिर तुम ज़बरदस्ती निकाह करना, बड़ा मज़ा आएगा ऐसे। हाँ, मज़ा तो आएगा बहुत, मगर मुझे। वो अपनी मखसूस हंसी हंसा लहजा मखमूर हो गया था। बस तुम फ़ौरन रोमांटिक हो जाते हो। अजीब। जहनी की जान निकल जाती थी कॉल पर इसके रोमानवी अंदाज देखकर। मैसेज पर तो वो शेर बनती थी, मगर हसब का जुनून कॉल पर नहीं झेल पाती थी। मैं कुछ ऐसा तेरा हुआ हूँ, तेरे सिवा सब भूल गया हूँ। तेरी लगन ऐसी लागी मुझे यार। वो सोचों से निकलकर हॉल में आया। इसने सिगरेट सुलगाई। शिद्दत से जुनैरा हाशिम की तलब हुई थी। इसकी कई तस्वीर आज भी हसब के पास मौजूद थी, मगर इतने सालों में आज वाली जुनैरा इसने पहली बार देखी थी। आंखों और गालों को कुछ नहीं हुआ था, वैसी थी जिस पर हसब मरता था। मगर दिल को क्या हुआ? ये इसकी वो जूनी नहीं थी जो बेइंतहा जज्बाती, बला की लड़ाकू, गुस्सेली, बात बात पर हो जाने वाली, रोते रोते हंस जाने वाली थी। जिस जुनैरा को वो आज देखकर आया था, वो तो बहुत कंपोज मैच्योर सी कोई लड़की थी। वो गहरा कश लेकर सोफे पर गिरा। तेरा दीदार बनड़िया मेरी मजबूरी वे, कि मैं तेनू समझावा किन्ना तू जरूरी वे। इसकी पूरी रात रोते हुए गुजरी थी। सुबह ऑफिस जाने वाली शक्ल बिल्कुल नहीं हो रही थी। इसने मैनेजर को इन्फॉर्म किया और राफिया को सीधा मैसेज लिखा कि उसकी गाड़ी को घर भिजवा दे। वो नाराज थी। इसके टेक्स्ट से राफिया को अंदाजा हो जाना था। वो एक बार फिर तकिए में मुंह लेकर पड़ गई। तुम प्लीज इसे कहो कि वो मुझसे एक बार मिल ले। अगले दिन हसब कॉल पर राफिया के साथ था। नहीं प्लीज, वो आज ऑफिस भी नहीं आई। मे बी शी इज नॉट वेल, शायद वो ठीक नहीं। वो मेरे बिना ठीक हो भी नहीं सकती। तुम अपने घर इसे बुला लो, मैं ही आ जाता हूँ। मुझे अंकल की ताज़ियत भी करनी है यार। बाहर मिल लो तुम इससे खुद। राफिया डर गई कहीं जूनी इससे कच्चा न चबा जाए। नहीं, बाहर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता मैं। वी ऑल आर फ्रेंड्स। घर ठीक है? ओके। बिल आखिर राफिया ने हामी भर ली। मैं पहले इससे आराम से बात कर लूँ, फिर ही इसको इनवाइट करूंगा अपने घर। कुछ दिन को रुको प्लीज, ज्यादा दिन नहीं, वैसे इतने साल हो गए हैं। हसब बेबसी से बोला। ओके। वो भी सरदा भरकर बोली थैंक्स। इसने कॉल कट की। इसकी नज़र पर रोशन आसमान पर गई। धूप थी, मगर हवा में ठंडक महसूस की जा सकती थी। इसने पाँव से सूखे पत्ते को कुचला जो कब से इसके जूते के पास पड़ा था। इशक
बारदे गिर हुआ ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, हम जहाँ भी गए पलट आए, कोई तेरी तरह मिला ही नहीं। इसे लगा था राफिया के घर आने के लिए मान जाएगी, मगर वो इनकार कर चुकी थी। राफिया ने हसब से माजरत कर ली थी। वैसे कुछ दिनों से जूनी इसे सही से बात नहीं कर रही थी। इसे अफसोस हुआ कि इसने इस दिन अफान और तारिक की बात क्यों मानी। कई दिन तक ऑफिस में जुनैरा का मूड ऑफ रहा। राफिया कंधा पेशानी से इसकी नाराजगी सहती रही। छुट्टी का दिन था। जुनैरा ने पेंडिंग काम निपटा लिए थे। जूनी बेटा, जी अम्मी। उसने नहाने जाने की तैयारी की। आज घर का सामान ले आओ, सारा को साथ ले जाओ, मेरी हिम्मत नहीं। वो चाय का कप थामे शायद टीवी देखने के मूड में थी। शाम होने वाली थी। आज अच्छा, इसको कहीं रेडी रहे, मैं आ रही हूँ बस 15 मिनट में। वह सब की वजह से बिल्कुल ही फरामोश कर गई थी कि महीना शुरू हो चुका था और राशन खत्म पे था। छोटे मोटे काम इसने अपने जिम्मे रखे थे। वो जबीन और सारा पे ज्यादा घर के काम नहीं डालती थी। वो फकीहा खुद मतलब जैसे बंद कर बैठा। शहरे माँ का दरवाजा शाम के उतरते ही तुझको ढूंढता हूँ मैं, टूटता बदन लेकर। वो ग्रोसरी करके मार्ट से निकल रही थी जब मोबाइल पे इसने हाथ में पकड़ा फोन देखा। इस अनजान नंबर से मैसेज था। इसने फौरन ओपन किया। नज़म पढ़ के वो बेख्तियार अपने होंठ काटने लगी। यह सब के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, मुझे मैसेजेस मत किया करो। इसने खड़े खड़े एक हाथ से टाइप करके इसे रिप्लाई भेजा। करना पड़ेगा जानम, हर बार करना पड़ेगा, महबूब हूँ मैं आपका। इसका मैसेज उन्हें को अंदर तक सुलगा गया। वो आज भी इसी करो फ्रांसी पुराने अंदाज में मुखातिब था। इसने जुबान पे आती गाली को रोका और सामान के थैले संभाले। सारा ने इसका सुख चेहरा देखकर आधे थैले संभाले। मैं तो आ रही थी बस आपी। वो समझी शायद जूनी इस पर गुस्सा कर रही है। गाड़ी में चलो। वो बहन को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी। लफ्ज़ जानम पे इसका दिल अभी तक बेकाबू था। दुनिया के सारे मुश्किल काम एक तरफ और सबसे मुश्किल अपने मनपसंद इंसान को इग्नोर करना है। वो इसे मैसेज कर मोबाइल सीने पर रखे मध्यम सा मुस्कुरा रहा था। बस मैं इम्कान में नहीं कोई तसव्वुर तुझपन, तू मेरा इश्क है ये बात गिरा बांध के रख। उसे मनाने के लिए पुरअज़म था। कुछ सोच कर इसने तारिक और अफान को ग्रुप कॉल की। कहाँ हो? वो लैपटॉप पर ऑफिस का एक ज़रूरी काम निपटा रही थी जब इसे फिर इस अनजान नंबर से मैसेज मिला था, मगर मैसेज के अल्फाज अनजान नहीं थे। यह सब था जो हमेशा इससे इसी तरह पूछता था, कहाँ हो? थोड़ी देर बाद फिर वो मैसेज इसके स्क्रीन पर जगमगा गया। अपनी औकात में। इसने तब के रिप्लाई किया। रात के 2 बजे वो क्या चाह रहा था? जुनैरा पूरी तरह जलाई। औकात से बाहर आओ। हसब का रिप्लाई आ चुका था। 4 साल तक औकात से बाहर ही, फिर मुंह की खाई, अब औकात में ही रहती हूँ। वो गुस्से से लिख रही थी। सब के होंठे पर मुस्कुराहट रेंगी। तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारी तरह मासूम है जानम। वो भी से तपाने पर उतर आया। इतने सालों बाद वो फिर मैसेजेस पर बात कर रहे थे। सबका वही पुराना स्टाइल था। कोई काम? जुनैरा ने डायरेक्ट पूछा। हाँ, आई वॉन्ट टू किस यू। हसब ने भी डायरेक्ट लिखा। जुनैरा के कान की नोएं तब गई। वो आज भी इतना ही बेबाक था। सुनैरा ने इसके नंबर पर कॉल की। हसब ने फौरन कॉल उठाई। मैं याद दिलाऊं कि आप ऐन निकाह के मौके पर फरार हो गए थे। जुनैरा ने दांत पीस कर इससे कहा, मुझे सफाई का मौका तो दो यार। हसब अब संजीदा हो चुका था। दिल तोड़ने की कोई वजाहत नहीं होती। वो दुख से बोली, जिद छोड़ दो जूनी प्लीज। वो मुल्तजी हुआ। बाखुदा हसब, ये जिद नहीं, मेरी खुददारी और इज्जत नफ्स की जंग है। वो फ़ोन कट कर चुकी थी। मोबाइल बेड पर फेंक कर वो ज़ारो कतार रोने लगी थी। ये तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि हस्ब रफ़ीक ने इसे दुख पहुंचाया था। इसके नंबर से कॉल आने लगी थी। जुनैरा ने फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड पर रख दिया। ये काम किसी दौर में हसब करता था। फ़ोन बंद कर देना, ब्लॉक कर देना। और जुनैरा इस वक्त भी पागलों की तरह से 50-50 कॉल्स मैसेजेस भेजती रहती थी। इस हसब की मसरूफियत सोने से कोई गर्ज नहीं थी और इससे दिन रात बातें करना चाहती थी। बस माजी एक फ़ेरोज़ खान मिल जाता तो मैं किसी को ना मिलती। फिर जूनी ने हसब को एक्टर की तस्वीर भेजकर चिढ़ाया, यूसुफ एक को रखो, हर एक की जुलेखा मत बनो। इसका रिप्लाई जूनी को आग लगा गया। ये क्या बकवास है, मैं किरदार पर बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले किरदार बनाओ। तो वो भी बाज नहीं आया। जंग मैसेजेस पर छिड़ चुकी थी। तुम खुद क्या हो? वो गुस्से से बोली, मेरे लिए बस तुम काफ़ी हो। तुम्हारी तरह हर एक पे जान ही लुटाता फिरता मैं। वो भी गुस्से से खोल गया। जूनी की जान पर बनाई। मैं सिर्फ तुम्हें छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी। तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। वो रोने वाली होगी। तुमसे ज़्यादा नहीं पहुंचाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हसब भी खुल के बोला, दुनिया के 10 मर्द मेरे आगे खड़े हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कैसे किसी को मेरे मुकाबले पे ले आई और मुझे किसी में शुमार किया? इसे दर हकीकत इस लफ्ज़ पर ज़्यादा तेज था। इसने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया और कई दिनों तक इसने जूनी से कोई रब्ता नहीं किया। जब तक जूनी रो रो कर नढाल ना हो गई, हसब को तरस ना आया। जूनी, राफिया ने अब इसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो सकी। इतने दिन हो गए थे वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो यूं ही झुके झुके बोली। एक हाथ से पेन पकड़े वो कुछ लिखते हुए दूसरे हाथ से लैपटॉप पर बिजी थी। सॉरी फॉर दैट डे, राफिया ने मध्यम लहजे में कहा। इट्स ओके। वो यूं ही बेतासुर रही। कल रात के हसब के मैसेजेस का जिक्र वो राफिया से नहीं करना चाहती थी। आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता था कि वो आया हुआ है। कुछ दिन पहले ही पता चला मुझे।
کوئی بات نہیں رافیہ، وہ تمہارا دوست ہے، تم ملو اس سے، اور پلیز میری وجہ سے سب کو اکیلا مت کرو تم لوگ، وہ بے اختیار کہے گی، تم آج بھی اس کے لیے اتنی سافٹ ہو یار۔ رافیہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے رافیہ، لوگ اپنی فطرت کے مطابق جیتے ہیں، اس کی جو فطرت تھی اس نے دکھا دی، میری جو فطرت ہے میں اس سے مجبور ہوں۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر رافیہ سامنے سے اس کا چہرہ دیکھتی تو اسے زنیرہ کی آنکھوں میں تیرتی نمی نظر آ جاتی۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارتے ہیں ان کا عمل تو لیے بغیر ہی قبول ہو جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی۔ رافیہ اسے اداسی سے دیکھ کر اپنے ڈیسک کی طرف مڑ گئی۔ وہ انجن بنا چھکا چھک دھواں چھوڑا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ عفان اور طارق کے ساتھ ہائی وے کے ایک ہوٹل پر بیٹھا تھا۔ کراچی نہیں بدلا مگر لوگ کافی بدل گئے ہیں، وہ خود ہی خود بول کر مسکرایا۔ سالے تو کمینہ ہے، چھوڑ دے اس بیچاری کو اب۔ عفان نے اسے ہنس کر کندھا مارا۔ کس دل سے چھوڑ کر گیا تھا، میرا ہی دل جانتا ہے۔ وہ قرب سے بولا، او سجنی رے، کیسے کٹے دن رات، کیسے ہو تجھ سے بات، تیری یاد ستاوے رے۔ پاس سے گزرتی گاڑی میں بجتا گانا اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ کیا ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ تب کے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ طارق اور عفان کہکا مار کر ہنسے۔ فل مجنوں ہو گیا تو بھائی، ایک زہر والی سگریٹ پی کے تم دونوں مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، عفان اور طارق اس کی بات پر بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ کب تک بھاگو گے زنیرہ سے؟ وہ تصور میں سے مخاطب تھا۔ وہ آفس سے گھر آ کر برائے نام ہی کسی سے بات کرتی، کم گو تو پہلے بھی تھی، مگر ان دنوں اس کے پورے وجود پر سناٹا طاری تھا۔ وہ صوفے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی جب امی تسبیح ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئیں۔ کو پریشانی ہو گئی ہے بیٹا؟ وہ پیار سے اس کے سر اپنے گود میں لے کر بیٹھ گئیں۔ اس کا گلا رننے لگا۔ یہ ماؤں کیسے سوال کرتی ہیں کہ رونا کیوں آنے لگتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی نہیں انہیں بتا سکتی تھی۔ کیا بتاتی بھلا؟ پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس موسم کا اثر ہے۔ وہ انہیں ٹالنے لگی۔ خالہ سے بات ہوئی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پوچھ لینا۔ بہروز سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ فکر مند ہوئی۔ نہیں سب ٹھیک ہے، بس ورک لوڈ زیادہ ہے، بہروز بھی بیزی ہے، میں آج رات خالہ کو کال کروں گی، کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی وہ ان کی گود میں اپنا پورا منہ چھپائے بے آواز سننے لگی۔ تم جیت گئے سب، مگر میں جیتنے والوں کو خوش نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ اس کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زونی نے نیند سے آنکھیں کھول کر موبائل بازو کے نیچے سے نکالا۔ اس نے فون پک نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کر کمرے میں گئی، پہلے آرام سے منہ دھویا، خود کو کمپوز کیا۔ اتنی دیر میں دوبارہ حسب کی کال آنے لگی تھی۔ ہیلو، زونی نے آہستگی سے کہا۔ کیسی ہو زونی؟ حسب نے تحمل سے بات شروع کی۔ وہ ویسے ہی کل اس سے ستا چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مجھے انکل کا پتہ چلا، میں افسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ شکریہ، آپ نے زحمت کی۔ وہ بالکل بے تاثر رہی مگر دل میں واویلا مچ چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یار، کیسے ہوتا؟ زونی نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑ کر جانے والوں کو اندازہ ہی تو نہیں ہوتا کہ اب اگلے بندے کو کس عذاب میں مبتلا کر گئے ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کب پیچھے والوں کی فکر کرتے ہیں بھلا؟ یہ تم ہو زونی؟ اس کی تلخی حسب سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تم تھے حسب؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا یار، میں کیا کرتا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کچھ بھی ایک دم نہیں ہوتا سب، یقیناً تم باخبر تھے، صرف مجھ سے چھپا رہے تھے۔ تم رو لو زونی، لڑ لو پلیز، جو بولنا ہے بول لو یار، میں مجرم ہوں، میں سن رہا ہوں، بولو۔ حسب منت پر اتر آیا تھا۔ زونی خاموش رہی۔ بولو زونی۔ وہ پھر ملتجی ہوا۔ اللہ حافظ زونی نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ ایک چپ میں ہزار سکھ، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ اب وہ باتیں رہی نہیں، جو بھی تھیں وہ کہیں نہیں۔ رب کی مرضی، یہی صحیح، تیرے سرہانے سلا کے تیری یاد کو کر آئے ہیں کنارہ، چھوڑ آئے ہیں پیار کو۔ صبح حسب توفیق اپنے نئے کولیگ کے روپ میں دیکھ کر اس کا موڈ کو مزید آف ہو گیا۔ وہ باہر کا پڑا ہوا تھا، کچھ بھی بزنس کر سکتا تھا، کسی اور اچھی کمپنی کو بھی جوائن کر سکتا تھا، مگر زنیرہ جانتی تھی وہ یہ سب اس کے لیے کر رہا تھا۔ بعض اوقات واپسی سے خوشی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈیسک پر آ کر سر کو جھکا کے بیٹھ گئی۔ سب سے ملاقات میں لگے ہوئے تھے۔ رافیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے سوچ میں گم تھی۔ ریلیکس، میں بول دوں گی اس کو کہ وہ پرسنل نہ ہو۔ رافیہ نے اس کے پاس آ کر تسلی دی۔ تمہیں پتا تھا وہ ہمیں جوائن کرنے والا، سچ بتانا۔ سونی نے اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی سویئر یار، مجھے خود آج پتا چلا۔ رافیہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، بس بلا وجہ میں الجھنا نہیں چاہتی۔ اور میرا نمبر کس نے دیا اسے اب تک غصہ تھا۔ میں نے نہیں دیا، طارق یا عفان سے لیا ہوگا اس نے، ویسے بھی آپ کو لیک ہے وہ ہمارا، رابطہ تو رکھنا ہی پڑے گا یار۔ وہ پروفیشنلی اسے سمجھا رہی تھی۔ ہائے کیا بے بسی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔
وہ واقعی لوگوں کے ساتھ تھا، مگر اس کی نظروں کا مرکز زنیرہ تھی، جو اس کے یہاں ہونے سے بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، اتنے قرب کے بعد اتنا فاصلہ وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں زنیرہ کہ تم خوش نہیں ہو میرے آنے سے۔ اسے سیٹ سے اٹھتا دیکھ کر حسب نے سامنے سے جا کر اسے گھیرا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ جب چاہیں آئے جائیں، میں کون ہوتی ہوں؟ وہ بہت نپے تلے انداز میں بات کر رہی تھی۔ آپ؟ حسب کو اعتراض ہوا۔ دیکھو یہ کام کی جگہ ہے، میں کافی وقت سے اس کمپنی میں ہوں، میری کوئی عزت ہے یہاں، سب جانتے ہیں میں انگیجڈ ہوں۔ رافعہ صرف ہمارے بارے میں جانتی ہے، میں باقی لوگوں کو کس سے نہیں دینا چاہتی بلا وجہ۔ پلیز حسب، وہ آخر میں ضد ہو کے اس کا نام لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حسب نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سینے پر بازو باندھ لیے۔ دل کی گفتار کا سلیقہ ہے، شعر اظہار کا سلیقہ ہے، وہ ہمیں جو کہے کہے، بے شک اس کی تکرار کا سلیقہ ہے، وہ ہمیں اس لیے بھی پیارا ہے، اس کو آزاد کا سلیقہ ہے، برف سا لہجہ، آنکھ سٹھ آنکھیں، کیا ہی گفتار کا سلیقہ ہے۔ وہ تیزی سے رخ موڑ کر اس کے آگے سے نکل گئی۔ کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے، جو مرا دکھ ہے، میرے دکھ کا مداوا بھی ہے۔ اسے تو گھر بسانا تھا، سب کو پانا تھا، اس کے بچے پالنے تھے، اس کے یہی چھوٹے چھوٹے خواب تھے۔ وہ دوستوں کے گروپ میں جب اپنی خواہشات کا اظہار کرتی تو وہ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، اور حسب اس کی باتیں سن کر گہرا مسکرا جاتا تھا۔ اس کی باتوں سے، اس کی ہنسی سے عشق تھا حسب رفیق کو۔ وہ اس کے جانے کے بعد پوری لگن سے اس مقام تک پہنچنے میں لگ گئی، تاکہ جب اس کی واپسی ہو تو وہ ایک مضبوط زنیرہ ہاشم کے طور پر اس کے روبرو ہو۔ اور آج یہی ہوا تھا، مگر دل کیا کرتی، وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے پھر سے ڈھیروں باتیں کرے جیسے پہلے کرتی تھی، مگر اس کا چھوڑ کے جانا جب بھی یاد آتا وہ خود کو روک لیتی۔ اسے حسب کی واپسی، اس کے رویے، اس کی شرمندگی سے الجھن ہو رہی تھی، یا وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کے آگے ٹوٹ نہ جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر لڑائی کے بعد زنیرہ کو پھر سے اپنا بنا لیتا۔ وہ اس کو ہر بار معاف کر دیتی تھی، مگر اس بار نہیں۔ یہ طے تھا، اتنی مشکل سے کہیں اپنی طرف آیا ہوں، پھر نہ لے جائے یہ بے سمت ہوا تیری طرف۔ اس نے آنسوں کو پونچھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے آج ڈنر بہروز کے ساتھ کرنا تھا۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ اس نے تھکی سی مسکراہٹ سے اپنے منتظر بہروز کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں یار، کراچی کا ٹریفک ہی ایسا ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا، آؤ بیٹھو۔ اس نے زنیرہ کے لیے کرسی کھینچی۔ آرڈر کر لیتے ہیں، پہلے بھوک لگی ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی، بہروز کی نرمی سے اندر تک شانت کر دیتی تھی۔ میں آرڈر کر چکا ہوں، سب تمہارا فیوریٹ ہے، مجھے پتا تھا تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ وہ بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، اصلی مرد کو بتانا نہیں پڑتا کچھ، وہ جانتا ہے کیسے آپ کا خیال رکھنا ہے، آپ کو اہمیت دینی ہے، آپ کی پسند ناپسند یاد رکھنی ہے۔ سنی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بہروز ایک جنٹل مین تھا، اسے اپنا انتخاب پر فخر ہوا۔ شادی کر لیں سنی؟ بہروز نے اس کا ہاتھ دبا کر گزارش کی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے سن رہ گئی۔ آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو امی کو اپنا منتظر پایا۔ تمہارے لیے بیٹھی تھی، کیسا رہا ڈنر؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا، یہ سب کھانا آپ کے بھانجے نے دیا، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ بیٹا ہے وہ میرا، خدا کا شکر ہے تمہاری شادی اس سے ہو رہی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بہروز کے لیے دعا گوئی۔ سونی مدھم سا مسکرا دی۔ بیگ ٹیبل پر رکھ کر وہ ماں کی گود میں سر رکھے وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ جبین کے لیے ایک رشتہ آیا ہے شفق کے توس سے، انہوں نے اپنے کزن کا حوالہ دیا۔ کون لوگ ہیں، کیا کرتا ہے لڑکا؟ وہ خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکا بینک میں ہے، شہریار نام ہے، فیملی بھی اچھی ہے۔ شفق بتا رہی تھی، بہت سوبر لڑکا ہے، سنجیدہ سا۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی، ایک منٹ امی، آپ کو پتہ ہے نا جبین کتنی شوق چنچل فل آف لائف ہے، اگر لڑکا اتنا سوبر ہے تو کسی کم کو لڑکی سے کروا دیں اس کی شادی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی، ارے ایسا جوڑا ہی اچھا ہوتا ہے کہ لڑکا سوبر ہو لڑکی چنچل ہو۔ اور رسان سے اسے سمجھا رہی تھی، نہیں امی، یہ فارمولا ہر دفعہ نہیں چلتا، کچھ ماں کا چارم ہوتا ہے بس۔ میں نہیں چاہتی جبین شادی کے بعد بجھ جائے، شادی بہت سوچ کر کرنی چاہیے، اور بچے اس سے بھی زیادہ۔ پہلے دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سالوں گزار لیں، اور جب انہیں لگے کہ وہ سب رہ سکتے ہیں تب جا کے بچے کرنے چاہیے۔ نئی روح کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسے حسب کی کئی باتیں یاد آئیں تو وہ ماں کے سامنے دہرا گئی۔ کبھی کسی وقت میں ان دونوں کے بیچ اس موضوع پر بات ہوئی تھی، تم خوش نہیں ہو بہروز کے ساتھ؟ انہیں اچانک اس کی فکر لگی، اب خوش ہوں۔ وہ مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو امی کو سکون ہوا۔ اب تم پریشان نہیں ہو، اس میں سب دیکھ بھال کر پوچھ پاچھ کر ہاں کروں گی۔ انہوں نے زونی کو مطمئن کیا، ہاں پلیز۔ وہ بال سمیٹ کر ان کی گود سے اٹھی۔ صبح آفس ہے، میں سوتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آفس کی ساری لڑکیاں حسب کے لیے پاگل ہو رہی ہیں۔ رافعہ نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کی، وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے رافعہ، واٹس نیو؟ زنیرہ نے کھلے دل اس کی تعریف کی۔ اس کی شخصیت کی مقناطیسیت سے واقف تھی وہ۔ حسب کا خیال آتے ہی وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اس کی رومانوی باتیں آج بھی زنیرہ کو گدگدا جاتی تھی۔ نیو ہے کہ وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈال رہا، اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں کہ وہ زنیرہ ہاشم کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ رافعہ نے سیدھی بات بتائی تو اس سے غصہ آ گیا، بس اسی چیز سے بھاگ رہی تھی، بلا وجہ کا ڈرامہ ہوگا، اب کہیں سکون نہیں لینے دے گا یہ آدمی مجھے۔ وہ دان چبا کے بول رہی تھی، کچا مت کھا جنا مجھے۔
وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. تم کب آئے؟ رافعہ چونکی. فرق نہیں پڑتا، لنچ کے لیے چلیں زونی؟ وہ سنہرا سے براہ راست مخاطب ہوا. تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہوتا تو وہ سب کرتے تم. وہ بھی میدان میں اتر آئی. تم پچھلی باتیں کرو گی، اب بھول جاؤ یار، یہ تمہارے کام ہیں، بھول جانا، چھوڑ جانا. وہ اسے ذلیل کرنے پر اتر آئی. میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا زنیرا، کوئی کچھ بھی بولے پھر. وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا. آج اس سے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسے آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، مگر ڈھنگ سے زنیرا نے نہ بات ہو سکی تھی نہ کوئی ملاقات. وہ اس سے بہت کچھ کہنا سننا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی. حسب پلیز، سب تم دونوں کو دیکھ رہی ہیں. رافعہ نے کننکھیوں سے اسٹاف کو دیکھا. ان دونوں کے چہروں پر تناؤ تھا. چلیں یا؟ حسب نے پھر زنیرا کو دیکھا. چلو. وہ اپنی گاڑی کی چابی اور بیگ اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھی. حسب اس کی رضامندی سے خوش ہو گیا. وہ پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی. زونی رکو یار. وہ اس کا ارادہ جان کر بھاگا. خبردار حسب. زنیرا نے ہاتھ سے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ کیا. میں یہ آفس ہی چھوڑ رہی ہوں، بس ہر جگہ تمہاری نہیں چلے گی، سمجھے؟ میری چلی خبری ہے. وہ شدید نالا تھا. یہ کیا حرکت تھی پھر؟ وہ اس کے آفس میں دی گئی دھمکی یاد دلا رہی تھی. تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیا کرتا؟ وہ بھی تب کیا جب مل رہی تھی تو اپنایا نہیں، اور اب آگے حق جتانے. وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی آواز بھر آ گئی. معاف نہیں کر سکتی؟ وہ تھک کے بولا. نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ مضبوطی سے بولی. تم ایسے نہیں مانو گی؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب لایا. وہ اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی. وہ سیدھی سے جا لگی. خوابوں میں رہتی تھی تم. وہ چوٹ کر گیا. اب آ گئی نا حقیقت کی دنیا میں، تو اب کیوں برا لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ پلٹ کے وار کر گئی. پا لینا محبت نہیں ہوتی زنیرا ہاشم، کسی کا ہو کے رہنا محبت ہوتی ہے، اور آپ تو انگیجمنٹ کر کے بیٹھ گئی. نائس. وہ سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کے بولا. اگر پا لینا محبت نہیں ہوتی تو کیا چھوڑنے کے لیے محبت کی جاتی ہے مسٹر حسب؟ اور اگر پانے کا نام نہیں تو میرے پیچھے کیوں پڑے ہو اب؟ وہ بھی میدان میں اتر آئی. مجھے ویسے ہی کس کرو زونی، جیسے نقشہ پیار کا تم میسج میں کھینچتی تھی. کیسے؟ ایڑی اٹھا کر اونچے ہو کر میرے سینے تک آ کر اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال کر اپنے ہونٹ کو میرے ہونٹوں کے قریب کر کے اس کے بےحد قریب ہو کر بولا. اس نے خوبصورتی سے موضوع میں بدل دیا. زونی کا دم نکلنے والا تھا. کتنی شرم آ کے لمحات اسے یاد آئے تھے جو وہ دونوں کال اور میسیجز پر شیئر کرتے تھے. سگریٹ، کلون اور پرفیوم. کئی خوشبوؤں نے اس وقت اس کا گھیرا تنگ کر رکھا تھا مگر حسب کے جسم کی مہک سب سے زیادہ اس پر حاوی ہو رہی تھی. وہ کسی بھی پل اس پر جھک کر اس کے چہرے کو، لبوں کو چھو سکتا تھا. بس یہی سب آتا تھا نا تمہیں، دھونس جمانا، یہ سب کرنا. وہ بری طرح بے ربط ہو رہی تھی. تمہیں تو میرے ہاتھوں کو چومنا تھا، اسے روئی پہ پیار کرنا تھا زونی. وہ اپنا بھرپور مردانہ ہاتھ اس کے آگے کر رہا تھا. وہ اسے کیا کیا یاد دلا رہا تھا، وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی. بعض اوقات ہماری خواہشات اس وقت پوری ہو رہی ہوتی ہیں جب ہمیں ان کی چاہت باقی نہیں رہتی. بلیک شرٹ میں اپنا خوبرو شکل لیے اس کا ڈٹا ہوا جیسے وہ اس کا امتحان لے رہا تھا. پارکنگ میں تقریباً سناٹا تھا مگر وہ اسے کس کرنا چاہ رہا تھا تو وہ کر سکتا تھا. وہ جانتی تھی اس کی جنونی طبیعت کو. وہ اسے دھکا دے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی. سب نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر پلر کو مارا. شدت دشنے میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جو نظر پھیر لی ہم نے بھی جام رکھ دیا. وہ بے بسی سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا. جس شخص سے شدید محبت ہو تم کو، وہ تصویر میں دکھایا گیا ہو کسی کے ساتھ. بالآخر رافعہ کے موبائل میں اس نے زنیرا اور بہروز کی منگنی کی تصویریں دیکھ لی تھی. نائس. وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا. بہت اچھے ہیں بہروز بھائی. رافعہ خلوص سے تعریف کر رہی تھی. صرف اچھائی کافی ہوتی ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ تنزیہ مسکرا کے پوچھ رہا ہے. ہاں پتہ نہیں. وہ گڑبڑا گئی. زونی خوش ہے؟ کافی ہے. وہ مسکرا کے بولی. ہاں دیکھا میں نے، کافی خوش ہے. وہ پھر تنزیہ ہوا. لیٹ ہر گو حسب. رافعہ نے اداسی سے اس کی شکل دیکھی. کانٹ. وہ بے بسی سے بولا. تو ہی جن ماہی میری، تو ہی میری آس ہے. تیرے سوا کون میرا یہاں خاص ہے. یار پیار تینوں کراوے، ایب میرے نہ کھول. چند پردیساں بھول بھاوے نہ بھول. اکھیاں نورین دے. وہ سمندر کی طرف نکل آیا تھا. شام کے سائے پھیل چکے تھے. سی ویو پر اکا دکا فیملیز تھیں اس وقت. باقی کپلز. حسب میں جب کہوں گی مجھے اپنا لوگے نا. وہ اس کے کان کھا رہی تھی اس کال پر. ہاں جانم. وہ ہنس کے بولا. جب بھی مطلب جب بھی. ہاں زونی مطلب جیسے اگر کل ہی کہوں کہ آ جاؤ نکاح کر لو تو آ جاؤ گے نا؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی. اوف کیا ہو تم. ہاں آ جاؤں گا. بس وہ جلا گیا. ہاں اوکے. میں نے سوچا ہے کہ ہم نکاح کر لیں صرف دوستوں میں، بعد میں یونیورسٹی کے بعد فیملیز کو بتا دیں گے. واؤ ٹھیک ہے. اور کچھ؟ حسب نے اس کی بات کا مذاق اڑایا. کل مجھے کالج میں پیسے دینا نکاح کے. تمہارے پاس تو وقت ہوتا نہیں، سب میں خود کروں گی، بس آ جانا تم. وہ باقاعدہ شرما رہی تھی. اچھا یہ بھی صحیح ہے، اچھا کھیل تماشا ہے تمہارا، کر لو تم. وہ پھر ہنسا. انسان بن جاؤ. اب لوں گی نا تمہارے عشق کا امتحان. دعوے تو بہت کیے ہیں تم نے. صرف دعوے نہیں ہے تو میرا عشق و زنیرا ہاشم. دنیا کی کوئی عورت میرے دل میں تمہاری جگہ نہیں لے سکتی. وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا. زونی کے کان کلو گرم ہو گئی. میں فون رکھ رہی ہوں. وہ گھبرا کر کال کٹ کر گئی. بس اتنی ہمت ہے سہنے کی زنیرا بیگم. میرا جنون کیسے جھیلو گی تم؟
انکل میری بال۔ وہ اپنے خیالات میں کھویا مسکرا رہا تھا جب ایک بچے کی آواز اسے کھینچ کر ہال میں لائی۔ سوری بیٹا۔ اس نے اپنے پاؤں کے پاس پڑی بال اٹھا کر بچے کو دی۔ رات ہونے والی تھی، اس نے گھر کا رخ کیا۔ یہ سب کچھ اسکول کالج کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ 6 لوگوں کا گروپ تھا، عفان، طارق، منظر، رافعہ، حسب اور زنیرہ۔ اسکول کے زمانے سے حسب کو زنیرہ شدید پسند تھی۔ وہ سب اوپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ کالج تک زنیرہ بھی سب کے لیے پاگل ہو چکی تھی۔ کچھ کچی عمر میں ان کے بیچ پکے جذبات پنپ چکے تھے۔ ساری لڑکیاں زنیرہ پر رشک کرتی تھیں کہ وہ حسب رفیق کے بندی ہے۔ نکاح والا ایڈونچر زنیرہ کو کتنا بھاری پڑنے والا ہے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ دل میں آگ یہ کیسے تو لگا گیا، میرے اشکوں کو بھی رونا اب آ گیا، دنیا میں کیا باقی رہا، کیوں تو خواہشیں کرے دل لگی گی، سن سائیاں تیرے عشق دیاں خیراں منگیاں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈھلتی رات دیکھ رہی تھی، نظریں بار بار کلائی پر جا کر رکتی تھی جہاں اس نے چھوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جنگلی، پاگل۔ ایک تھکن بھری مسکراہٹ زنیرہ کے لبوں پر آ کر ٹھہری۔ کیوں حسب، کیوں تم نے کیوں کیا ایسا؟ تم یہ نہیں کرتے یار، تم تو نہ کرتے یہ۔ وہ خیالوں میں سے شکوہ کنا تھی۔ آج سب یاد آ رہا تھا اسے۔ آنسوں کی لڑی خود بخود بہہ نکلی۔ ماضی۔ وہ چاروں زنیرہ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ سب ایک مشترکہ دوست کے خالی فلیٹ پر تھے۔ آج اس کی زندگی کا ایک بڑا خواب پورا ہونے والا تھا۔ وہ پنک کاٹن کے سوٹ میں، گلے میں ہار پہنے، ہاتھوں میں گجرے سجائے اس کی منتظر تھی، جو اس سے عشق کا دعوے دار تھا، جو میٹرک سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ سب کا جگری دوست اور ان کے گروپ کی رونق تھا۔ سب رفیق کالنگ۔ زنیرہ کا فون جگمگایا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی۔ جلدی اٹھاؤ، پوچھو کب تک آ رہا ہے یار۔ عفان نے اسے ٹھوکا دیا۔ رافعہ، منصا اور طارق سب کے کان حسب کی کال پر لگے تھے۔ کب سے خاموش بیٹھے مولوی صاحب بھی بے چین ہو کر پہلو بدل چکے تھے۔ ہیلو جان، زنیرہ نے پورے استحقاق سے کہا۔ کہاں ہو؟ حسب نے پوچھا۔ تمہاری منتظر ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرما گئی۔ ابھی تک خوابوں میں ہو مطلب؟ اس نے طنز کیا۔ حسب۔ زنیرہ کے چہرے پر سختی دیکھ کر وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان سے ہوئے۔ نہیں آ رہے؟ زنیرہ نے ڈائریکٹ سوال پھینکا۔ نہیں۔ حسب کا ایک لفظی کافی تھا، اب کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ اس نے کال کٹ کی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہار پھول اتار کے صوفے پر رکھ چکی تھی۔ وہ نہیں آ رہا، یہ نکاح کینسل، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اس نے پوری کوشش کی آواز نہ بڑھائے، مگر لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ مولوی صاحب خاموشی سے نکاح نامے اور اپنی چیزیں لے کر نکل رہے تھے۔ سب زنیرہ نے انہیں روکا۔ آپ کی فیس۔ وہ کچھ پیسے ان کے آگے کر رہی تھی۔ اپنا صدقہ دے دینا بیٹا، اللہ نے بچا لیا تمہیں شاید۔ وہ یہ کہہ کر چل دیے۔ پیچھے کھڑے اس کے سارے دوستوں نے یک زبان ہو کر اسب رفیق کو گالی دی تھی۔ وہ کس طرح خوار ہوئی تھی اس دن صرف وہ جانتی تھی۔ گھر پہنچ کر بابا کی حالت دیکھ کر اس نے خود کو کوسا تھا کہ وہ کیوں کال نہیں اٹھا سکی۔ گھر والوں کی جس کی خاطر سب کاری تھی، وہی عین موقع پر دھوکہ دے گیا تھا۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں سے تھک کر کھڑکی سے سر ٹکائے رو رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ حسب رفیق کالنگ۔ اس نے نمبر دیکھ کر سرد آنکھ کھینچی۔ ہیلو۔ وہ آہستگی سے بولی۔ زونی۔ وہی بے قراری تھی۔ بولو۔ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی اس وقت۔ سوری۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ معافی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ وہ تھک کے بولی۔ آئی لو یو۔ وہ اداسی سے بولا۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ رونے کے قریب تھے۔ میں نے جواب نہیں مانگا تم سے۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ کال کٹ ہوتے ہی وہ بیڈ پر گر کر بے تحاشا روئی، اپنی بے بسی پہ، اس عشق پہ، حالات پہ، ماضی پہ، حال کی صورتحال پہ۔ وہ صرف رو سکتی تھی۔ بہروز کی کال آ رہی تھی مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ رافعہ لوگوں کے ساتھ آخری پیپر دیکھ کر گھر جلدی چلی گئی۔ اس گھر سے کچھ سامان لے کر ہاسپٹل جانا تھا مگر اسے پہنچنے تک ہاشم صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ حسب کی والد کی خواہش تھی کہ وہ گریجویشن اور ماسٹرز باہر سے کرے۔ وہ امریکہ میں اس کی پھپھو مقیم تھی۔ وہ بابا کا ارادہ جانتا تھا مگر اس نے کبھی کسی کو اس ارادے کی ہوا نہ لگنے دی۔ زونی کے نکاح والی بات کے لیے مذاق ہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس دن دوستوں کے ساتھ فلیٹ پر پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ آخری پیپر والے دن اس کی زونی سے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ وہ اس سے ناراض تھی، سب جانتا تھا۔ وہ اس سے منا لے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس کے بابا نے سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ پیپر دے کر گھر پہنچا تو وہ سامان کے ساتھ اس کا منتظر تھے۔ ان کی رات کی فلائٹ تھی۔ وہ حیران تھا اور خوش بھی۔ باہر جانا اس کا بھی خواب تھا۔ اس نے عفان اور طارق کو گروپ کال پر اپنی روانگی کا بتایا تھا۔ تم زونی سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ وہ دونوں حیران تھے۔ نہیں، وہ ناراض ہے، ابھی مزید ہو جائے گی، رکنے کی کرے گی، ملنے کی ضد بھی، اور فی الحال یہ ممکن نہیں، میں خود اس سے رابطہ کر لوں گا بعد میں۔ انکل کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، تم اس سے مل کے چلے جاتے یار۔ وہ دونوں راضی نہ ہوئے۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تم دونوں سے ٹچ میں رہوں گا، میری طرف سے زونی کا بہت خیال رکھنا پلیز۔ وہ مدھم سا بولا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا بڑا نقصان کر کے جا رہا ہے مگر تلافی اس کے آنے کے بعد ہی ممکن تھی۔ اب حسب کی روانگی کے اگلے دن انہیں منظر اور رافعہ نے زونی کے والد کی ڈیتھ کا پتہ چلا۔ وہ کف افسوس کے رہ گئے۔ تعزیت والے دن جب زونی کو پتہ چلا کہ حسب یہ ملک چھوڑ گیا تو اس نے سب دوستوں سے ایک گزارش کی، بس حسب کو اب کبھی میری کوئی خبر نہیں دینا۔ سفید سوٹ میں بیٹھی وہ خود بھی اندر سے اس دن مر چکی تھی۔ ایک واری تو کسی غیر دا ہویا، چھڑ کے جاواں دوپہر دا ہویا، ہن جاوے من جا کہنا، ساری عمر نال ہی رہنا، ایک دوجے نو ہن نہ کھوئیے، چل چلیے میرے یار، کتھے کلے بہ کے روئیے نہ کسی دل
دل دی گل کریے نہ کہ سیدھا ہوئیے۔ سب اور زنیرہ کے بیچ اس دن کے بعد سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ آفس چھوڑ چکا تھا، اس نے زنیرہ کو کال کرنا اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا اب زنیرہ اس کا احساس کرے، اس کی کمی محسوس کرے اور خود اس سے رابطہ کرے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ وہ اپنی جانب سے اسے منع کر کے دیکھ چکا تھا۔ رافعہ کے ذریعے اسے حسب کے آفس سے چلے جانا کا پتہ چلا۔ وہ دونوں الگ الگ زندگی گزار رہے تھے، ندی کے دو کناروں کی طرح۔ کرچیاں چنتا ہوں تو حیرانی بہت ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا، پشیمانی بہت ہوتی ہے۔ فیصلہ سخت صحیح ان سے بچھڑ جانے کا، بعد ازاں ہجر میں آسانی بہت ہوتی ہے۔ آپ نے زخم دیا، ہم نے سہا کافی ہے، دیکھیے اتنی مہربانی بہت ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد اسے اپنے سیل پر زونی کی کال موصول ہوئی۔ تو زنیرہ بیگم نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ وہ فون اٹھاتے ہی چہک کر بولا۔ اس کا روم خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مل سکتے ہو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ جب جہاں کہو جانم، وہ تو سر تا پیر راضی تھا۔ میں سی ویو پہ ہوں، تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے سب کو ملاقات کا وقت بتا کر کال کٹ کر دی۔ وہ وقت سے پہلا پہنچا ہوا تھا، اس نے ہمیشہ زونی کو انتظار کروایا تھا۔ آج یہ کام زونی نے کیا، دیر کر دی۔ وہ مسکرا کر بولا، اب جلد بازی کی عادت نہیں رہی۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر اس کی کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ اتنے عرصے بعد دونوں اس طرح تھے۔ تم بولو زونی، آج میں تمہیں سنوں گا۔ حسب نے اس کی آنکھوں میں جذب کیا۔ سنانے ہی آئی ہوں، زونی نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ پنک سوٹ میں کھلی پڑ رہی تھی۔ سمندری ہواؤں کی اس کی لٹیں اڑتا دیکھ کر سب مبہوت رہ گیا۔ تمہیں یاد ہے سب تم کال بیک کرنا بھول جاتے تھے؟ وہ ایک ہفتے کے لیے فیملی کے ساتھ جب ٹرپ پر چلے گئے تھے بنا بتایا، اور واپس آ کر تم نے ٹھیک سے معذرت بھی نہیں کی تھی مجھ سے۔ ہمیشہ مجھے انتظار کرواتے تھے، غصے میں بلاک کر دیتے تھے۔ سب یاد ہے زونی، سوری فار آل وٹ ہیپنڈ۔ پلیز کچھ اچھی باتیں کر لو یار۔ وہ شرمندہ ہوا۔ تم میں سچ سننے کا حوصلہ بہت کم ہے سب، تم سے نہیں سن پاتا۔ وہ صاف گو ہوا۔ تمہیں بس یہ چاہیے کہ زونی تمہیں معاف کرتی رہے، تمہیں سنتی سمجھتی رہے، تم زونی کو نہ سمجھو، اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرو۔ وہ شکووں پر اتر آئی۔ جو کچھ تم چاہ رہی تھی وہ اس وقت ممکن نہیں تھا یار، اب عمر ہے، وقت ہے وہ سب کرنے کا۔ اب کرتے ہیں نا نکاح، میں بابا سے بات کر لوں گا، سمپل۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں آج بھی صرف اپنی پڑی ہے سب، ہے نا؟ غلطی قابل معافی ہے، غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کا جواز پیش کرنا قابل معافی نہیں۔ کون سی غلطی؟ اچھے فیوچر کے لیے محنت کرنا غلطی ہے؟ وہ چیخ اٹھا۔ طریقے سے جاتے، بتا کے جاتے، کوئی کمٹمنٹ کر کے جاتے تو 5 کیا 50 سال بھی تمہارا انتظار کر لیتی۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا تم سب کچھ بلا کر مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ تمہاری معذرت قبول ہے۔ زونی کا لہجہ مدھم تھا، حسب اس کے مان جانے پر خوشی سے پاگل ہوا، مگر اپنی زندگی میں تمہاری موجودگی اب قبول نہیں۔ وہ اس لہجے میں مزید بولی۔ حسب ایک دم چونکا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تیش میں آ گیا۔ مطلب یہ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور میں بہروز سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ اسی سکون سے بولی۔ نہیں یار زونی نہیں، تم بس پاگل پن کر رہی ہو، اپنی انا کے چکر میں سب تباہ کر رہی ہو۔ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم رہ سکو گی میرے بغیر؟ وہ چیلنج کے انداز میں بولا۔ ہاں بالکل۔ جھوٹ۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ سچ ہے سب۔ فرق نہ پڑنا انڈیفرنس غلط کہتے ہیں لوگ کہ محبت کا الٹ نفرت ہے۔ دراصل محبت کا الٹ جب تک تم نہیں تھے میں نفرت کرتی رہی، اور اب تم آ گئے ہو تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا۔ تمہارے جانے سے میں اتنی خوفزدہ ہو چکی ہوں کہ اب تمہارا دوبارہ تدبار کرنا میرے لیے ناممکن ترین ہے۔ جو عشق کے دعووں کے بعد جا سکتا ہے اسے نکاح کے 3 بول یا کاغذ بھی نہیں باندھ سکتے۔ وہ اسے بھگو کے مار رہی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گی زونی، بہت، اور اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ میں جانتا ہوں تم بہت ہرٹ ہو یار، مجھے تکلیف دو، میں کم کر دوں گا تمہاری تکلیف۔ وہ گڑبڑا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کتنی کالز کی، تمہیں کتنے میسیجز کیے تھے، ہر جگہ ای میلز بھیجی، مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے نکاح والا دن یاد دلا رہی تھی جب حسن نہیں آیا تھا۔ اس رات میں نے تمہیں سب جگہ سے بلاک کیا اور خود سے یہ عہد کیا کہ زنیرہ ہاشم اب سڑک پر آ جاؤ، تب بھی اس آدمی سے امید نہ رکھنا، نہ اس کے نمبر پر مدد طلب کرنا۔ سب حیرانی سے اسے سن رہا تھا۔ ایک عورت جب بدلہ لینے پر آتی ہے تو کس حد تک جا سکتی ہے وہ آج دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ ڈٹ گیا۔ ہاں کرتی ہوں، اور شاید آگے بھی کرتی رہوں۔ میں یہ جھوٹ تو خود سے بھی نہیں کہہ پاتی کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مگر حسب رفیق، یہ ملنا، باتیں کرنا، رابطے واسطے ایسا کچھ نہیں ہونے والا آگے کہ حق میں نہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کے حق میں نہیں، میں محبت کے حق میں ہوں۔ میری محبت میرا مسئلہ ہوگی، میرے دل تک ہوگی، میں اپنی نجی زندگی یا اپنے شوہر پر اس کا اثر کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی گاڑی سے الگ ہوئی۔ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ سب اس کی باتیں، اس کا فلسفہ سمجھ نہیں پایا۔ میں لڑکیوں کے لیے مثال قائم کرنا چاہتی ہوں کہ پیار بھلے غلط انسان سے کر لو، شادی صحیح آدمی سے کرو۔ وہ مسکراتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی۔ سب اس کی بات پر داد امیز مسکرایا۔ اللہ حافظ۔ اس کے قدم آگے بڑھتے ہوئے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ سارا لاوا اس پہاڑ نما لڑکی سے باہر آ چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ میرے چارہ گر کو نوید اور صنف دشمنہ کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ وہ گاڑی کو اسٹیئرنگ پر رکھتے بے تحاشا روتی۔ سرخ پھولوں سے سجے کمرے میں وہ بیڈ پر عین وسط میں اپنا شرارہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ دلہن پہ قیامت لگ رہی تھی۔ ہر ایک
نے ایکس کی تعریف کی تھی. امی کا تو رو رو کے برا حال تھا، خود وہ بھی من ہی من میں روئے جا رہی تھی، مگر اوپر سے خود کو مضبوط رکھا. اس کے تمام دوست شادی میں شریک تھے. اس نے حسب کو بھی انوائٹ بھیجا تھا، مگر عفان نے بتایا کہ وہ واپس امریکہ جا رہا ہے. اس وقت زونی کا دل پھیل کر سکڑا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا. جب عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی. سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل لیا. آج ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑا تھا، سارے امکانات ختم کر کے. زونی کی معافی مل گئی تھی، ساتھ نہیں ملا. تمام پیسنجرز آ چکے تھے. ٹیک آف سے پہلے اس نے موبائل نکال کر ایک نظم زونی کے نمبر پر سینڈ کی. ہم ملیں گے کئی اجنبی شہر کی خواب ہوتی شاہراہوں پر پھیلی ہوئی دھوپ میں. ایک دن ہم کہیں ساتھ ہوں گے. وقت کی آندھیوں سے آتی ساٹوں پر مٹی ہٹاتے ہوئے، ایک ہی جیسے آنسو بہاتے ہوئے. ہم ملیں گے کہیں ایک مردہ زمین کے خوش تہذیب کے جذب ہونے کے امکان میں، ایک پرانی عمارت کے پہلو کے اجڑے ہوئے لان میں. ہم ملیں گے زمین سے نمودار ہوتے ہوئے 8ویں براعظم میں. اٹھتے ہوئے قالین پر ہم ملیں گے کسی بار میں. اپنی بقایا بچی عمر کی پائمالی کے جام ہاتھ میں لیں گے، اور ایک ہی گھونٹ میں ہم یہ سیال اندر اتاریں گے اور ہوش تک آتے تلک گیت گائیں گے. ہم ملیں گے کہیں باغ میں، گاؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، ریت میں، دشت میں، شہر میں، مندر میں، مسجدوں میں، کلیسا میں، محراب میں، چرچ میں، موسلادھار بارش میں، بازار میں، آگ میں، خواب میں، گہرے پانی میں، گلیوں میں، جنگل میں، اور آسمان میں، کونوں مکان سے پرے غیر آباد سیارہ روز میں، آرزو میں، صدیوں سے پڑی خالی بنچ پر، جہاں موت بھی ہم سے دستہ و گرباں ہوگی، بس 1-2 دن کی مہمان ہوگی. اللہ حافظ جانم. وہ کتنی دیر تک روتے ہوئے حسب کا میسج پڑھتی رہی. پھر اس نے بغیر کوئی جواب دیے اس کا نمبر بلاک کیا. وہ موبائل سائٹ پر رکھ رہی تھی جب بہروز اندر داخل ہوا. سب نے انہیں چاند سورج کی جوڑی کہا تھا. وہ لال انگارہ شرارہ، جبکہ بہروز کالی شیروانی میں اپنے خوبرو چہرے کے ساتھ بے حد جچ رہا تھا. زونی نے اسے دیکھ کر طمانینت بھرا سانس لیا. کبھی کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں فکر یا پیار نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگلے کو خیال اور قدر نہیں ہوتی. وہ بہروز کو اپنے سمت آتا دیکھ کر شرم سے سمٹ کی. اجازت ہے؟ وہ عین اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا. اجازت بھی اور ضرورت بھی اور دل بھی. زونی نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، جسے بہروز نے جھک کر چوم لیا. زونی نے پورے دل سے خود کو بہروز کے سپرد کیا. ہم نے سب کشتیاں جلا ڈالی، ورنہ کب کے پلٹ گئے ہوتے.